السلام علیکم جی. بہت سارے احباب کو اس بات کا بہت شکوہ ہے کہ جو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے متحدہ عرب امارات نے، اس کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب بھی تسلیم کرے گا، اور ہم نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. اور ہم نے کہا کہ باقی سب لوگ بات کر لیں تو پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ہم تھوڑا سا اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جاننا چاہتے ہیں. بور ہو جاتے ہیں آپ؟ چلیں ہم زیادہ دور نہیں جاتے، 9/11 تک چلے جاتے ہیں. ٹھیک، 9/11 ہوا اور امریکہ جو تھا وہ اپنے تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اور اپنی تمام تر مائٹ کے ساتھ، ملٹری مائٹ کے ساتھ افغانستان میں اترا. اور افغانستان میں 9/11 سے اترنے سے پہلے وہ اس خطے کے اندر، بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتانا پڑے گا نا، کویت کا رگڑا نکال چکا تھا، عراق کا رگڑا نکال چکا ہوا تھا. اور آپ دیکھیے کویت اور عراق دونوں ریاستیں ایران کے ساتھ ملتی ہیں. ٹھیک، اور ایران کی اسکول آف تھاٹ والی رجیم وہاں پہ نہیں تھی، اینٹائی ایران رجیم تھی وہاں کے اوپر. ٹھیک بھائی، عراق کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی ہے، افغانستان میں بھی یہی صورتحال تھی. تو افغانستان میں اترا اور اس نے افغانستان کا جو تھا وہ کر دیا. یہ ایک بڑے براڈر پرسپیکٹو کا اور بڑے سینیریو کا حصہ تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بڑے سینیریو کے اندر اس نے آ کے افغانستان کی ایستیسی کی. 20 سال تک وہ افغانوں کو مارتا رہا. لاکھوں افغان جو تھے وہ اس نے قتل کیے. امریکن بھی کچھ 24,100 جو تھے وہ بھڑک گئے. لیکن باقی جو اقوام تھی، برطانیہ کے جو ہیں وہ بھی تقریباً 1000 کے قریب بندے جو تھے، جو کہ پوڈل کہا جاتا ہے عالمی پولیٹکس کے اندر، اسے تو قطورہ کہا جاتا ہے نا امریکہ کا، تو وہ جو تھا اس کے بھی ہوئے. باقی یورپین کنٹریز کو بھی اور آسٹریلیا، کینیڈا سب کو سفر کرنا پڑا. خیر وہ ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے اور کہ پہاڑوں سے کون لڑے. اور فائنلی کیا ہوا، یہ امریکہ نے کہا کہ نہیں اب مجھے بھی جانے دے، اور پختون کہتا ہے کہ کوچ اب پھر کب آئے گا. تو خیر یہ سارا سین ہوا. اس سین کے اندر ایک چیز جو ہے، اگر آپ پورا چیس بورڈ سجا کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی ہر رجیم جو تھی اس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رگڑا نکالا گیا جو کہ اینٹائی ایران تھی. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. جنرل احسان صاحب سے لے کے اور جنرل درانی تک یہ سارے تقریریں فرماتے تھے جا کے امریکی تھنک ٹینک کے اندر کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو ایران کے دشمن ہیں، اور آپ ایران کے دشمنوں کو، جو کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، آپ ایران کے دشمنوں کو اس خطے کے اندر ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں یہ جو بات کرنے لگا ہوں، میں ان سے زیادہ ویژنری آدمی تو نہیں ہوں. ظاہر ہے کہ ان کے پاس اتنی بریفنگ اور انفارمیشن رہی ہے. جندو صاحب کا میں نے نام لیا، کتابیں لکھی ہیں انہوں نے را کے چیف کے ساتھ مل کے، تو ویژن تھا تو لکھی ہے نا اسد درانی صاحب نے. میں ان جس طرح اتنی ویژنری تو نہیں ہوں، لیکن میں ایک لے مین کی طرح، ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ اس پورا جو 90 سے شروع ہوا ہے ڈرامہ کویت پہ حملے کے نتیجے کے اندر، اور پھر عراق پہ، اور اس میں اس خطے کے اندر چن کے ان رجیم کو ختم کیا گیا یا کمزور کیا گیا. ٹھیک ہے، جن کے اندر نیگیٹو چیزیں تھیں، پھر جن کے اندر ایران کے بارے میں کوئی منفی جذبات پائے جاتے تھے. ٹھیک ہے، اس کا ایک تتمہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو سی ٹی ڈی یا دوسرے ادارے وجود میں لائے گئے، ان کا ٹارگٹ ایک پارٹی تھی. پاکستان کے اندر 2 قانون ہیں. آپ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں کوئٹہ کے اندر، پرائم منسٹر چل کے جائے گا، پریزیڈنٹ چل کے جائے گا. آپ کے پشاور کے اندر مجھے 1 گھنٹے کا دھرنا دے کے بتا دیں. ٹھیک ہے نا، آپ لاہور کے اندر دے کے بتا دیں. آپ ٹھیک ہے، اسی موضوع کے اوپر، مسنگ پرسن کے اوپر آپ ذرا بتائیں نا، ذرا مجھے منٹ سے پہلے آپ کو غائب کیا جائے گا. لیکن ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہو گیا، سی ٹی ڈی کے لیے پیسے کہاں سے، سارا سمجھ لیجیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جب آپ نے ایک رجیم کو کر لیا تو پھر کیا ہوا، پھر جناب ایک نیا فارمولہ دیا اس خطے میں امن کے لیے، بیلنسنگ کے لیے، اور وہ جناب باراک حسین اوباما صاحب نے دیا. انہوں نے کہا جی ہم عربوں کو پروٹیکٹ کر کے تھک گئے، ہاف گئے. ٹھیک ہے نا، اب یہ اپنا آپ خود سنبھالیں، ہم سے نہیں سنبھالا جاتا. ہم دنیا سے واپس جانا چاہ رہے ہیں، ہم افغانستان سے بھی واپس جانا چاہ رہے ہیں، ہم ہر جگہ سے واپس جانا چاہ رہے ہیں، لہذا اس کو سنبھالیں. ہم سے نہیں ہوتا، اور ہم سے نہیں ہوتا تو پھر اس خطے کے اندر جی ہمارا خیال یہ ہے کہ آبادی بھی اس کے پاس زیادہ ہے، ایکسپرٹیز بھی زیادہ ہے،
اور اس نے ریزیلینس بھی شو کیا ہے، ایران کو دوبارہ نہ اس علاقے کا بنا دیا جائے. یہ اس نے باقاعدہ پالیسی پیش کی، تھیری پیش کی، اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع کیا، اور ایران کو نیوکلیر ڈیل آفر ہو گئی، سائن ہو گئی. ٹھیک ہے، سیلیبریٹ کیا اس کو سیلیبریٹ کیا گیا. یورپین یونین آگے تھی اور اوباما صاحب اس کے ساتھ چل رہے تھے. ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل سائن ہوئی کہ نہیں؟ اب آ گیا جناب تماش بین جس کا نام ہے ٹرمپ. اس نے کہا کہ یار یہ جاتے ہوئے چور کی لنگوٹی ہی صحیح. ٹھیک ہے، اس نے آگے وہ ڈیل ریورس کر دی. ٹھیک ہے، اور جب اس نے ڈیل ریورس کی ہے تو اس کے بعد اس نے اربوں سے مزید سکویز کرنا شروع کیا، مزید پیسے نکلوانے شروع کیے، وہ مزید سارا کچھ یہ کی. یہ ایک اس میں کوئی غلط بات ہے تو میری رہنمائی کر دیجئے نیچے آگے فیڈ بیک میں نے اب تک کوئی غلط بات بیان کی ہو. یہ ساری ڈکلیئرڈ ڈن اینڈ ریکارڈڈ فیکٹس ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، صرف واقعات کو آگے پیچھے رکھ کے جوڑا. اب اس سین کے اندر عربوں کے لیے ایک پیغام تھا، اور عربوں کے لیے پیغام کیا تھا؟ وہ کس کے ذریعے تھا؟ وہ جنرل قاسم سلیمانی کے ذریعے تھا. جنرل قاسم سلیمانی صاحب نے ایک سے زائد مرتبہ تقریر کی، اور انہوں نے پاکستان کو بھی کہا کہ ہم تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے. خیر اس کو تو لوگ کہتے ہیں بھول جائیں، کیسے بھول جائیں، دھمکی دی ڈائریکٹ انہوں نے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ 5 بڑے دار حکومتوں کے اوپر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، یاد ہے؟ اور یہ نکلا تھا تال قادری بندے لے کے، انہوں نے کہا چھٹے پہ ہونے لگا ہے. ٹھیک ہو گیا، یاد ہے نا؟ سارا کچھ اس نے تقریر میں کہا تھا. اور اس نے کہا تھا کہ اگلے سال کا حج ہم کروائیں گے. حج کروانے کا مطلب کیا ہے؟ حج کروانے کا مطلب یہ ہے کہ حجاز مقدس پہ قبضہ ہوگا ایران کا. اور حجاز مقدس پہ قبضہ کا مطلب ہے کہ یو اے ای تو وہ ران اوور کار جائے گا نا، یو اے ای بحرین کویت وغیرہ تو وہ ران اوور کار جائے گا نا. ٹھیک ہے نا؟ عمان اور قطر کے ساتھ اس کے پہلے ہی تعلقات ہیں، تو وہ تو ران اوور کر کے ان کو فتح کر لے گا. اور فتح کون کرے گا؟ ایرانین فوج نہیں کرے گی، پاسداران انقلاب کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ کچھ پلے پڑی بات. اب تھریٹ مل گیا نا، جن کو اس نے میسج دیا ان کو تو تھریٹ مل گیا، ان کی ایگزسٹنس وجود میں پڑ گئی. اور ایگزسٹنس وجود میں کیوں نہ پڑے؟ یہ یو اے ای والے تو ہیں ہی نگلے نا. ان کو چوتھے کے دن ایرانی پاسداران انقلاب جو ہیں، ان کے جو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں نا گلف کے اندر، جن کے اوپر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے ہیں، وہ ان جزیروں میں آتے ہیں اور ان کو پھینٹ لگاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ. ان کے فوجی جو ہوتے ہیں وہ چپ کر کے نیمے نیمے ہو کے وہاں سے نکل آتے ہیں. وہاں پہ فوجی چاہیے کہ جو جان قربان کریں اور لڑیں آگے سے. اور جو وہاں پہ انہوں نے بھرتی کیے ہوئے وہ تو بیچارے یہ مزدور جو یہاں سے ذرا مضبوط دیکھا اس کو فوج میں بھرتی کر دیا کہ چل بھی تو 2 سال ادھر لگا لے. تو نے وہاں پہ وہ بھی کہتا ہے کہ چلو ویلے روٹی ملے گی اتنے بیٹھ کے. ٹھیک ہے، لیکن ان کی ریگولر فوج تو افورڈ ہی نہیں کرتے. ریگولر فوج وہ بنائیں گے تو فوج منار کی چھٹی کروا دے گی. یہ صدام اور کرنل قذافی اور انور سادات یہ کون تھے؟ یہ ان کی فوجوں کو ہی مختلف میجر کرنل تھے نا، جنہوں نے وہاں کی منارکی کی چھٹی کروا کے جو تھی فوج انہوں نے انہیرٹ کی تھی نا کلونیل سسٹم سے، نوباتیاتی نظام سے، اسی فوج کے یہ افسران تھے ایوب خان کی طرح. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جناب وہاں کی منارک تھے، منارک کی چھٹی کروا دی. ہمارے ہاں منارک نہیں تھے نا، اس لیے جمہوریت بار بار رزسٹ کر کے آتی ہے. ان کے ہاں منارک تھے، وہاں پہ کسی نے کوئی جمہوریت کا نام ہی نہیں سنا ہوا تھا، تو لہٰذا وہ جناب آل ٹائم ٹو ٹائم لائف ٹائم کے لیے وہ جناب وہاں پہ قابض ہو کے حکمران بن کے بیٹھ گئے. اب یہ جو تھے ادھر، اب یہ صورتحال ہے، منارک تو افورڈ ہی نہیں کرتے بڑی فوج. ٹھیک ہے، ہوائی فوج بنا رہے ہیں لیکن بڑی فوج نہیں، بھائی قبضہ کر لیں گے ہمارے اوپر ہی، تو بڑی فوج ہے ہی کوئی نہیں، تو ایران کا مقابلہ کون کرے؟ ٹھیک ہے، اب ایران بہادر جو ہے نا ان دی مین ویل ابا حضور کی طرح گھوم کے یمن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یمن میں آ کے تو وہ سعودی عرب کو پیچھے کی طرف سے سمجھ گئے. اب سعودی عرب جو ہے اس کی چیخیں نکلتی ہیں اور سعودی جو ہے وہ فوری طور پہ ہمیں مدد کے لیے پکارتے ہیں. ٹھیک ہو گئے، اور ہم آگے سے گالیاں نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں ساری عمر انہوں نے پالیا ہے، جب بھی ضرورت ہوئی ہے ان کو ہم نے دیا ہے. اور یہ بھی زبانی کلامی کہتے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں، لمحہ موجود میں بھی کہتے ہیں کہ آپ کی سوورینٹی کو کوئی تھریٹ ہوگا تو ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. اور ہم نے کہا کہ ہمیں بندے چاہیے، تو اس کے لیے کہتے ہیں جی ہم اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
اب ایک بندے کو، ایک پہلوان کو، ٹھیک ہے نا، ایک چوکیدار کو آپ نے ساری عمر پالا ہو کہ یار جب ضرورت پڑے گی اور ڈاکو آ جائیں تو وہ کہے کہ نہیں بھائی میں تو ڈاکو کے ساتھ ہی میرے تعلقات ہیں اور میں تو دونوں کے درمیان نیوٹرل ہوں، تو بندہ کی کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. یو اے ای کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہے. ہم سے انہوں نے پندے مانگے ہیں. ظاہر ایگزسٹنس کو کس سے خطرہ ہے؟ ایران سے خطرہ ہے. انہوں نے اپنا سروائیول لینا ہے نا یار. وہ 4-5 لاکھ آبادیوں کے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا سروائیول لینا ہے. پیسے ان کے پاس زیادہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو تو ویسے ہی لوگ زیادہ پڑھتے ہیں. اور یہ ٹرمپ بابو جو ہیں، ان کا خیال ہے کہ چلو یہ ڈیلیور تو کرنا ہی کرنا ہے ہم نے ایران کو، لیکن پہلے ان کو چنگی طرح نچوڑ تو لینا. ان کو کسی نہ کسی بہانے سے ان کے کچھ نہ کچھ لیا تو جائے نا. میرے ایز پر میری ریکننگ، اور ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں یا میں کوئی آخری بندہ نہیں، میں ایسے سوچتا ہوں. تو لہذا انہوں نے اپنا سروائیول لینا. انہوں نے ہماری طرف دیکھا، ہم نے آگے سے ہنس کے دکھا دیا، بلکہ ہنس کے نہیں کہا، گالاں کٹیاں. جب ہم نے گالاں کٹیاں تو ان کے پاس آپشن کیا تھا کہ دشمن کے دشمن کو، فی الحال تو دشمنی یہ چل رہی ہے نا پبلکلی، دشمن کے دشمن کو دوست بنا لو. انہوں نے جا کے اسرائیل سے جفا ڈال دیا. آپ یو اے کی مجبوری سمجھے نا. آپ بندوقیں اٹھا کے اس کے حفاظت کے لیے جا سکتے تھے؟ نہیں جا سکتے تھے، نہیں گئے نا. ٹھیک ہے نا. آپ نے تو عابد باکسر ورگے جو مشٹنڈے ہیں یا جو بھاگے ہوئے ہیں یہاں پہ قتل کر کے، کلنگ فار رینسم کر کے بھاگے ہوئے ہیں، آپ نے تو وہ وہاں پہ بھجوا دی نا. وہاں پہ تو آپ نے کچھ نہیں کیا. اور جب آپ نے کچھ نہیں کیا تو ان کے پاس پھر جو اویلیبل آپشن تھا وہ انہوں نے لے لیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کریں، اپنے آپ کو برقرار رکھیں. وہ اپنے آپ کو برقرار رکھیں گے تو آگے چلیں گے نا. ورنہ مختوم جو ہے یہ بھاگ کے کہاں جائے گا؟ یہ تو اپنا فرانس جا سکتا ہے، نہ برطانیہ جا سکتا ہے، نہ یورپ جا سکتا ہے. وہ دی بیگم جڑی سی سابق خاتون، اس نے جا کے وہاں پہ طلاق کا مقدمہ کر دیا ہوا، ٹھیک ہے. اور اتنا سارا اس نے جناب وہ طلاق کے اوپر رقم بھی مانگ لی ہوئی ہے. یہ دوجی بیگم ہے. تو وہ تو بیچارہ وہاں پہ بھی نہیں بھاگ کے جا سکتا، تو کہاں جائے؟ اس نے یہیں پہ رہنا ہے. اور جب اس نے یہیں پہ رہنا ہے تو اس نے اپنا سروائیول لینا ہے، اپنی ایگزسٹنس دیکھنی ہے. اس نے اپنی ایگزسٹنس دیکھی ہے. اب آپ یہ سننے کے بعد جی بھر کے ان کو کوسیں، ان کو گالیاں دیں اور دبا کے ان کے خلاف تبرہ کریں. لیکن اصل حقیقت یہ ہے اس نے اپنے جیو پولیٹیکل سچویشن میں جو چیزیں بہتر سمجھی ہیں وہ کی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی ذمہ داری کس پہ جاتی ہے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ کس نے یہ حماقت کی ہے. ہم بہرحال اس کے اندر شریک ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.